ہاں جی، السلام علیکم. میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں. آج پاکستانی تاریخ میں ایک بڑا سٹیپ لیا گیا ہے، اور اس کی ایک جو لیگسی تھی ان کی جناب باجوہ صاحب کی 6 سال وہ آرمی چیف رہے ہیں. وہ میرا خیال جنرل ایوب، جنرل ضیاء، جنرل مشرف اور جنرل کیانی کے اس میں لیگ میں جا کر کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے ایک ٹرم سے زیادہ جو ہے انہوں نے سرو کیا ہے یا کمانڈ کیا ہے پاکستان آرمی کو، اور ان کی جگہ جو ہیں ان کو لگا دیا گیا. جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا، اور بہت ساری انسلٹینٹیز کے درمیان لگایا گیا. بلکہ اگر یہ کہا جائے میرا خیال اتنا زیادہ ٹینس لڑائی جو ہے نا، اتنی زیادہ ٹگ آف وار آج تک مجھے اسلام آباد میں 24-25 سال ہو گئے ہیں، اور اس درمیان میں میرا خیال ہے کوئی 3-4 آرمی چیف جو ہیں وہ ان کے اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے. بلکہ یہ تیسرے آرمی چیف یہ ہیں، یہ جو عاصم منیر ہے. میں چلو اس کا چھوٹا سا کریڈٹ لے لیتا ہوں کہ اس سے پہلے جب جنرل ان کو رحیل کو لگایا گیا تھا، اس وقت دنیا ٹی وی میں تھا، اس وقت بھی اسٹوری میں نے شیئر کی تھی کہ ان کو لگایا جا رہا ہے اہیڈ آف ٹائم. پھر اسی طریقے سے جب یہ 2016 میں جنرل باجوہ صاحب والی ان کی تھی خبر تھی، اسٹوری تھی، وہ بھی اپنے اس وقت 92 چینل پہ بریک کی تھی. ابھی یہ جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی 14 نومبر کو اپنے جی ٹی وی کے اس میں شو میں بریک کی تھی. اور بڑا مشکل یہ ہوتا ہے، یہ کسی بھی جرنلسٹ کے لیے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا فلاں جنرل جو آرمی چیف لگ رہا ہے، لیکن بیٹھ کے ٹی وی پہ آ کر کہنا، اس کا بوجھ اٹھانا جو ہے نا، وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. کہ اگر سٹوری آپ کی سچی ثابت ہو جائے تو سارے کہیں گے جی رپورٹر کا کام ہے. جو ہمارا کام ہے خبر دینا، کون سی بہت بڑی توپ چلا دی آپ نے جناب، آپ کو خبر ہی دینی چاہیے. اسی کام کے لیے تو آپ جرنلسٹ ہیں، نہیں تو گھر بیٹھے آپ. تو وہ کوئی اتنا بڑا کریڈٹ نہیں ہوتا اگر آپ خبر بریک کر دیں، میرا خیال ہے اسٹوری دے دیں. لیکن اگر وہ اسٹوری باؤنس کر جائے، جھوٹی نکل آئے، تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. اگر آج جناب عاصم منیر صاحب والی اسٹوری اگر باؤنس کر جاتی، خدا نہ خواستہ، تو آج میرا اس پہ حشر نشر ہونا تھا. ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہونی تھی، باتیں سننی تھیں، گالیاں سننی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اسی یوٹیوب پہ آپ میں سے بہت سارے دوست ہیں وہ ناراض رہتے ہیں، انہوں نے بھی تو بیٹھ کے آتے جاتے انہوں نے بھی اس پہ تنقید جو بنتی بھی ہے، مجھے اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ آپ کو اگر کسی چیز کا کریڈٹ لینا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ڈسکریڈٹ بھی ہوتا ہے. سو اسٹوری کا ایک بوجھ ہوتا ہے، بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور اس میں آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں. میں آپ کی ایمانداری سے شیئر کروں اس طرح کی اسٹوری میں، جیسے یہ ان کی جناب عاصم منیر صاحب والی اسٹوری تھی کہ آپ کو 14 نومبر کو دینا، جب اس کے بعد ایک بڑی ٹگ آف وار شروع ہو گئی. تو اسپیشلی اس لیے جناب عاصم منیر کا جو مشکل تھا کہ عمران خان صاحب نے جو کہا جا رہا تھا اب تک 6 مہینے سے جو بھی وہ ایفرٹ کر رہے تھے، جلسے جلوس، رجیم چینج، وہ سارا کچھ الیکشن ہو جانے چاہیے، نومبر سے پہلے ہو جانے چاہیے. اور یا ان کا یہ کہنا ہے کہ چلیں جناب کہ نومبر میں اگر آپ الیکشن نہیں کرا سکتے تو ڈیفر کر دیں اس کو. ان کو موجودہ چیف جو ہیں یہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، ان کو یہ ٹیل فردر آرڈر جب تک نیا الیکشن نہیں ہو تو 6-8 مہینے جو ہیں انہیں کو کنٹینیو کریں، اور نیا پرائم منسٹر آئے گا وہ آ کے آرمی چیف کی آ کے اپوائنٹمنٹ کرے گا. موجودہ حکومت جو ہے کیونکہ چور ڈاکو ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے. سو عمران خان صاحب کو بڑا اسٹرانگ اور پاورفل نیریٹو تھا جس کو عوام نے بڑی حد تک سپورٹ بھی کیا. سو ان حالات میں بڑا مشکل سا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کی بات کریں جس کے خلاف ملک کے سابق پرائم منسٹر ہو، پاپولر جو اس وقت لیڈر ہیں، بہت بڑی کمپین جنہوں لانچ کی ہوئی ہے، وہ آئیں اور وہ ان کے تمام تر ان کی تھریٹس، ان کی انٹیمیڈیشن، ان کی بلینگ کے باوجود ایک آپ اس میں بتائیں کہ فلاں جو ہیں ان کو چیف لگایا جا رہا ہے. اور 10 دنوں میں بہت کچھ ہوا بھی ہے. اسپیشلی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جب عمران خان صاحب نے انہوں نے گگلی پھینکی تھی، اور بالکل صحیح بیٹ انہوں نے کیا، جس کو جنرل باجوہ صاحب جو ہے بھائی بھی کیا اس کو کہ چلیں جی آپ ایکسٹینشن لے لیں نئے چیف کی بجائے. سو باجوہ صاحب اس پہ بھی تیار ہو گئے تھے، اور انہوں نے ملک احمد جو ہیں ان کے ذریعے لندن میں انہوں نے مرسنریز وغیرہ بھیجے، بات چیت کی. لیکن نواز شریف صاحب اس پہ ڈٹے رہے. میرے خیال ویلاگ اگر آپ پچھلے 4-5 دیکھ لیں تو یہ بار بار میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں اسٹوریز کے کیا کیا پریشرز ہیں، کیا کیا اس پہ سٹانس ہے، اور کس طریقے کا وہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور کیسے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ عمران خان صاحب بھی خوش ہو جائیں، نئے الیکشن ہو جائیں. تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا جنرل باجوہ صاحب کو کہ میں جاتے ہوئے میرا کوئی دشمن نہیں رہنا چاہیے، کوئی مخالف نہیں رہنا چاہیے جو میرے ریٹائرمنٹ کے بعد میرے حوالے سے باتیں کرے، تنقید کرے، یا میری لیگسی کو کوشچن کرے، یا میرے کنڈکٹ پہ جو ہیں وہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جلسوں میں تقریریں ہونی چاہیے. سو ان کے ذہن میں یہ ہوگا جی کہ میں ان کو واپس لے آیا تھا. شریف فیملی واپس بھی آ گئی، انہوں نے کیسز بھی سیٹل کروا لیے، وزیر اعظم بھی شہباز شریف صاحب بن گئے. تو یہ بھی ان کے منہ بھی بند ہو گئے جو پہلے آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ اور یہ نواز شریف صاحب تقریریں کرتے تھے ان کے خلاف جلسے جلوسوں میں. چلے یہ بھی اپنی جگہ پہ یہ خوش ہو گئے، نواز شریف صاحب یا شریف فیملی کو اقتدار واپس لے لیا ہے. اب عمران خان صاحب
صاحب کو بھی خوش کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر الیکشن تو وہی جیت سکتے ہیں، ان کے پاس اس وقت ایک اسٹریٹ پاور بھی ہے اور لگتا ہے کہ بہت بڑا ووٹ بینک بھی وہ اپنا جنریٹ کر چکے ہیں، تو لہٰذا ان کے ذہن میں ہوگی ٹھیک ہے 6-8 مہینے اگر میری اس میں رہ جاتے، الیکشن ہو جاتے ہیں، اگر میں آرمی چیف رہتا ہوں، مجھے کچھ ٹینیور مل جاتے 6 یا 8 مہینے کی، تو اس میں جو الیکشن ہوگا عمران خان صاحب جیت کر آتے ہیں تو وہ آگے وزیر اعظم بن جائیں گے، سو عمران خان صاحب بھی خوش ہو جائیں گے کہ میں جاتے جاتے کہ مجھے بھی واپس کر دے۔ سو یہ وحد میرا خیال آرمی چیف ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ 6-7 وزیر اعظم جو ہے نا بھگتا لیے تھے، اور ابھی بھی 5 وہ وزیر اعظم تو بھگتا کر جا رہے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب پہلے نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا، پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، پھر نگران وزیر ناصر الملک صاحب تھے، پھر عمران خان صاحب ہے، اب یہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ پھر اگر وہ اس وقت الیکشن ہوتے جو تجویز تھی جس کے لیے عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی، اور اگر وہ اس کو بائی کر لیا جاتا تو وہ چھٹے وزیر اعظم کو وہاں پہ وہ حلف دلوا کر جاتے، پھر اس کے بعد جاتے، اور یوں میرا خیال ہے باجوہ صاحب کے لیے بڑی ایک اچھی ون ون سچویشن ہوتی کہ جناب شریف فیملی بھی کہتے ٹھیک ہے جی ہمیں تو واپس کر کے گئے تھے اور ہمارے بہت سارے کیسز سیٹل ہو گئے، وزیر اعظم بن کے یہ بھی چپ رہتے، عمران خان صاحب بھی اس کے بعد خاموش رہتے، میں وزیر اعظم بن کے میرے لیے انہوں نے الیکشن کروائے ہیں، سو میں بھی ان کے ذہن میں یہ بات ہو تو، لیکن وہ ہو نہ سکا، وہ کہتے ہیں نا، تو لہٰذا باجوہ صاحب نے پھر جو تقریر اپنی آخری کی ہے اس میں انہوں نے بھی اپنے گلے شکوے جو تھے سارے عمران خان صاحب سے کھل کر کیے ہیں، کیونکہ انہیں فیل ہوا ہوگا اس کے بعد انہیں فورم نہیں ملے گا۔ سو وہ چیزیں ابھی باجوہ صاحب کی لیگسی پہ بات ہوتی رہے گی، میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی رہے گی کہ آرمی کو کتنا وہ اندر لے آئے تھے سیاست میں، اور کتنی زیادہ اس کی پینیٹریشن کی وجہ سے آرمی کی پالیٹکس میں آرمی کے ادارے کو کتنا بڑا نقصان ہوا، جس کے بعد کہنا پڑ گیا تھا DGISI جو تھے ندیم انجم صاحب کے ادارے نے فیصلہ کیا کہ 15-20 سال جس ہماری قیادت نے ابھی آنا ہے فوجی نے کہ اب ہمیں سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اب سوال جو میں بار بار اٹھاتا ہوں، کیا دور رہ سکیں گے اس سیاست سے؟ مجھے ڈاؤٹ، پاکستانی سیاستدانوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بڑکیں شڑکیں ان کے چھوڑے ہوئے عمران خان صاحب ہمارے، نواز شریف صاحب ہمارے، زرداری صاحب ہمارے، اوقات ان کی یہ ہے جب تک یہ ہم سے گفتگو بھی کر رہے ہیں نا بعض دفعہ تو یوں اشارے کریں گے، مطلب فوج کی طرف اشارہ کریں، منہ سے بات بھی نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کا خیال ہے فوج کو بیرکس تک محدود رکھ سکیں گے؟ ان تینوں میں کیپیسٹی نہیں ہے، یہ سارے انہی کے کندھوں پہ آنا چاہتے ہیں اور پھر ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، یا تو ان کے کندھوں پہ نہ چڑھیں یا پھر آنکھیں نہ دکھائیں، خیر یہ علیحدہ چیز ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کون ہیں، کیا ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے، یہ بھی ایک بڑا ایک عجیب میرا خیال رہا ہے کہ وہ DGISI رہے ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو ان کی تصویر کا پتہ تھا یا ان کے کنڈکٹ کا پتہ تھا یا ان کے بارے میں کبھی کوئی کنٹروورسی نہیں سنی۔ جو سب سے بڑی کنٹروورسی آئی تھی جب ان کو ہٹایا گیا تھا DGISI کی پوزیشن سے 9 مہینے بعد، تو سب کو احساس ہوا اچھا یار DGISI تھے عاصم منیر صاحب، تو کیا ہوا، کیا بنا؟ وہ بڑے عرصے بعد کھلا، وہ آپ کو سارا پتہ ہے کہ انہوں نے جا کر کیسے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ جناب یہ دیکھ لیں کہ کیسے آپ کی فیملی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، سو آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے۔ وہ کیئرفل کیا ہوتے، انہوں نے الٹا ان کو برطرف بھی کر دیا، اور اگلے پورے کا پورا جتنا عرصہ بھی رہے کمپین بھی چلی، ابھی بھی ساری 6 مہینے کمپین ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بار بار ان کی موئن، حالانکہ مین ریزرویشن ایک ہی تھی کہ جناب عاصم منیر کو نہ بنائے، کسی کو بنا دیں، وجہ کہ انہوں نے آگے مجھے کہہ دیا تھا جناب کہ آپ کی سپوز جو ہے نا بیگم صاحبہ جو ہے نا ان کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ چیزیں آ رہی ہیں جو کہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا مجھے کوئی ایسا بندہ آ کے کہتا میں تو اس کا ہاتھ بھی چومتا، شکریہ بھی ادا کرتا، اپنے گھر والوں سے جا کے لڑتا بھی صحیح اور ان کو روکتا بڑی سختی سے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مطلب ہے بادشاہ یا اس کی فیملی کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ خیر وہ آپ نے اس میں دیکھ لیا۔ تو جناب عاصم منیر کے حوالے سے آلموسٹ دیر از اے کنسنسس کہ جینٹل مین ہیں، وہ قرآن پاک کے حافظ ہیں، اور اچھا قرآن پاک کے جو حفظ کرنے کے حوالے سے وہ بڑی ان کی انٹرسٹنگ ایک وہ ہے سٹوری کہ انہوں نے کیسے کیا، کیونکہ اس میں مشکل ہو جاتا ہے لیٹر لائف میں۔ جب لیفٹنٹ کرنل تھے اس وقت کیا، وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ لیفٹنٹ کرنل تھا تو ان کی پوسٹنگ ہوئی وہاں پہ اس کے لیے USA کے لیے ملٹری اتاشی کے طور پر یہ جانا چاہ رہے تھے، تو یہ تو نہیں جانا چاہ رہے تھے، مطلب ہے ان کی پوسٹنگ کی گئی، تو ان کی والدہ صاحبہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہ رہی تھیں ان کے ساتھ، لہٰذا اس پہ وہ بڑے وہ پریشان تھے کہ والدہ جو ان کی راضی نہیں تھیں کہ امریکہ جائیں یا وہ جائیں، ان کو ساتھ لے جانا بھی ایک ان کے لیے تھا، یہ لے جانا چاہ رہے تھے۔ تو 2-3 دن ان کی اس میں وری میں گزرے تھے۔ ان کو تیسرے دن جو ہے ان کے جنرل صابر صاحب جو تھے انہوں نے بلا کے کہا کہ جناب ان کو عاصم منیر صاحب کو کہ آپ کے لیے بری خبر ہے کہ آپ کو وہ امریکہ کی بجائے سعودی عربیہ جو ہے نا وہاں پہ پوسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ان کے بارے میں ان کے قریبی دوست کہتے ہیں، انہوں نے ہنس کر کہا کہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں تو خود پریشان تھا کہ میری والدہ جو ہے امریکہ نہیں جانا چاہ رہی، تو مجھے تو اچھا ہے سعودی عربیہ ہے تو وہ تو جائیں گی میرے ساتھ۔ اور وہی کچھ ہوا
کہ یہ سعودی عربیہ گئے اور وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے اتاشی کے طور پر گئے ہوں گے، تو وہاں پہ ان کے سعودیز کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن شپ رہے اور بڑا وہ سعودیز ان کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کو جنرل عاصم منیر کو. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر یہ کعبہ میں اور جہاں اس میں انہوں نے وہیں پہ قرآن پاک جو ہے حفظ کیا ہے، روز جاتے تھے قرآن پاک پڑھتے تھے اور وہیں پر بیٹھ کے حفظ کرتے. تو یہ جو اس طرح کی چیز بھی اس میں بتائی گئی ہے. سو بڑا ایک ان کا اسٹریٹ کہا جاتا ہے، اسٹریٹ ہیں اور پالیٹکس سے دور رہنے والے ہیں. لیکن ایک اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان معاملات کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. ایک تو اچھا کام آج ہوا ہے، اگرچہ پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اسمبلی جو ہے اس پہ ڈیلے کریں گے، اس پہ بہت ساری چیزیں بھی آ رہی تھی، بیانات بھی دیے جا رہے تھے، حکومت نے بھی کوئی پیش بندی کر لی تھی. لیکن میرا خیال ہے بڑا سمجھداری کا کام کیا عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کو کہا ہے کہ آپ اس پہ اسمبلی پہ سائن کر دیں. اب فائدہ کوئی نہیں تھا اتنی بڑی کنٹروورسی کا، وٹ ایور جو ہونا تھا ہو چکا. سو بہتر تھا کہ پاکستان کو اس سے نکالا جائے. جو لیگسی ہے ان کی جنرل باجوہ صاحب کی، اس کو پیچھے رکھ کر ایک نیا جرنل آتا ہے، جتنا بھی ہو وہ اپنی ٹیم لاتا ہے، اپنا ویوز لاتا ہے، اور پچھلی کی جو اس کی جرنل کی لیگسی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اس کا بوجھ نیا جرنل لے کے نہیں چلتا ہوتا. یہ فطری سی بات ہے. لہٰذا وہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لیے اگرچہ ٹھیک ہے تھوڑا سا بیڈ ٹیسٹ میں ضرور آیا ہے کہ ان کو عارف الوی صاحب کو اس لاہور جانا پڑ گیا، عمران خان صاحب سے بات چیت کرنی پڑ گئی. حالانکہ یہ میرا خیال کام اس کے لیے اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن عمران خان صاحب شاید یہ میسج بھیجنا چاہ رہے تھے جناب عاصم منیر کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ میری اپروول ہوگی، میری کنسنٹ بھی شامل ہے آپ کے اپوائنٹمنٹ میں، تاکہ ان کو یہ میسج ہے کہ عمران خان صاحب جو ان کی پارٹی جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے. سو وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ جناب عاصم منیر کو لگانے کی مین ریزن جو تھی، یہ بھی بڑے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں مطلب کہا تو یہ جا رہے ہیں موسٹ سینئر لگائیں گے، لیکن مین ریزن جو مجھے میرے انتہائی کریڈیبل سورسز نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو لگانے کی ایک وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو DGISI کے عہدے سے ہٹایا تھا. سو یہ نواز شریف صاحب نے ان کو یہ میسج بھیجا کہ جس کو عمران خان نے DGISI کے عہدے سے 9 مہینے بعد ہٹایا تھا، انہیں کو ہم نے آرمی چیف بنایا تھا. مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس جرنل کو اپنے اس سے اسٹائل سے باتوں سے چارم نہیں کر سکیں گے، نہ کو ان کو استعمال کر سکیں گے. لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی کہ وہ ہمارے لیے استعمال نہیں ہوں گے تو کم از کم نواز شریف ان کے لیے عمران خان صاحب کے لیے بھی استعمال نہیں ہوگا. سو وہ اس لیے بھی بہتر تھا. مین ریزن جو نواز شریف صاحب کی بتائی گئی وہ یہی ہے کہ ان کا وہ جو کرائٹیریا سمجھتے تھے، آپ پتہ نواز شریف صاحب کو اگر آپ قریب سے جانتے وہ یہی تھا کہ ان کو عمران خان صاحب نے DGISI کے عہدے سے ہٹایا تھا. مطلب ہے یہ ٹھیک آدمی ہوں گے اور یہ ان کے ساتھ وہ مطلب ہے کوئی ان کو خطرہ نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب کیا کریں گے؟ 26 والا دھرنا دیں گے پھر آئیں گے، یا اب ان کا خیال ہے دھرنے وغیرہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، دوبارہ نئے سرے سے بیٹھیں، ایک گرینڈ ایک پولیٹیکل اپروچ کو ریویو کریں، پارلیمنٹ میں واپس ہیں. 6-8 مہینے کی بات ہے، اگلا الیکشن قریب ہے اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کہیں نہیں جا رہی، اسٹیل پاپولر ہیں. 6-8 مہینے میں مجھے نہیں لگتا یہ حکومت کو اتنا بڑا کرشمہ کرے گی کہ پاپولیرٹی کو عمران خان صاحب کی کم ہو جائے گی. ایک نئے پروسیس کو شروع کریں، پارلیمنٹ کو جوائن کریں اور اس کو اسٹرینتھن کریں. 6-8 مہینے بعد ملک کے وزیر اعظم بن جائے، الیکشن بن کے. جمہوریت اچھی ہے بری ہے، کرپٹ ہے، چور ڈاکو ہیں، یہی طریقہ ہے آپ کے پاس پاور میں آنے کا. پھر سڑکوں میں بیٹھیں گے، گولی، پھر وہاں پہ دھواں، وہاں پہ آنسو گیس، لاٹھی چارج. تو میرا خیال ہے ایک نیو بگننگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو شروع کرنی چاہیے. آج اچھے فیصلے کیے ہیں خان صاحب نے یا ان کے عارف الوی صاحب نے. اگرچہ بہت سے لوگ اعتراض کریں کہ خان صاحب کو ان کے پاس جانا، اس پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ان کے پاس جانا اور ان کی جا کے وہ لینا، بلیسنگ لینا، تو وہ شاید اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا جائے کہ پریزیڈنٹ کا آفس کا اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے کہ ان کے پاس لوگوں کو جانا چاہیے. لیکن وہ یہی کہیں گے کہ خان صاحب کیونکہ فزیکلی طور پر اس وقت تھوڑے سے مشکل میں ہے گولی لگنے سے، یا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ وزیر اعظم یہ شہباز شریف صاحب جا سکتے ہیں لندن، ان سے نواز شریف صاحب جو مفرور ہیں ان سے یہ کنسلٹیشن کے لیے، تو عارف الوی صاحب کیوں نہیں جا سکتے ان سے عمران خان صاحب سے کنسلٹ کریں. بہرحال یہ ایک اور بحث ہے اور چیز ہیں. تو وہی والی بات اپنی قسمت کی بات ہے کہ جن کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 9 مہینے بعد ان کو ہٹا دیا تھا DGISI سے، اور یقیناً اس رات میرا خیال عاصم منیر صاحب کو نیند نہیں آئی ہوگی کہ دیکھو یار میرے ساتھ کیا ہوا ہے. ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے نا دوستوں میں، کولیگز میں، کہ بندہ جو تھا اس کو بیٹھے بٹھائے آپ نے 3 سال کے بجائے 9 مہینے میں فارغ کر دیا ہے. تو کب کسی نے سوچا ہوگا کہ اتنی تمام تر اس کے باوجود 1.5-2 سال بعد آپ اس ملک کے آرمی چیف بن جائیں گے. سو خدا پہ اور قدرت پہ، مطلب لک پہ بعض دفعہ آپ کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ قدرت آپ کے لیے کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے، ہم کچھ اور بیٹھ کے اپنے لیے پلاننگ اس میں کر رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے آنے سے موجودہ جو کنفلکٹ ہے یہ کم ہوگی یا عمران خان صاحب اپنا دباؤ جو ہیں اس پیس کے ساتھ جاری رکھیں گے، اسپیشلی اس جرنل کے خلاف جس کو کبھی پسند نہیں کرتے تھا. وہی جرنل ہے، اب وہ آپ کے آرمی چیف ہیں.